إنهم عصوني واتبعوا من لم يزد ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا وأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق اللہ العظیم۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار، انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اولاد ان کو نقصان ہی پہنچایا۔ یہ لوگ جو ہے اس قوم کے جو سردار تھے ان کی اتباع کرتے تھے اور انہوں نے ان کا اتباع کیا۔ ویسے ہی جو انہوں نے حق کے مٹانے میں بڑی بڑی تدبیریں کی اور اپنے تابعین سے کہا، جو ان کے ماتحت لوگوں سے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑو، نہ ود کو چھوڑو، نہ سوا کو چھوڑو، نہ یغوث کو چھوڑو، نہ یعوق کو چھوڑو، نہ نصر کو چھوڑو۔ خصوصیت کے یہ بہت سارے بت تھے، اس میں مخصوص خاص مشہور بت تھے۔ ان رئیس لوگوں نے، عمرہ نے بہتوں کو بہکا بہکا کر گمراہ کر دیا۔ اب چونکہ نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا، اللہ کے حکم سے معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن۔ 9.5 سال تبلیغ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ اب جتنے لوگ ایمان لائیں ہوتے ایمان لائیں، اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں، یہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ۔ تو معلوم ہوا کہ ابھی لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ان ظالم کی گمراہی میں اضافہ کر دیجیے تاکہ مستحق عذاب ہو جائیں۔ غرض انجام ان لوگوں کا یہ ہوا کہ اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے، پھر غرق کرنے کے بعد جو ہے جہنم میں پانی میں ڈبا دیے گئے، پھر جہنم بھی شروع ہو گئی، ادھر برزخی عذاب بھی شروع ہوتا ہے، مرنے کا قبر کا عذاب بھی شروع ہو گیا، دوزخ میں داخل کیے گئے اور اللہ کے سوا کوئی بھی ان کا حمایتی نہ تھا۔ اور نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اے میرے پروردگار، زمین میں کسی کافر کو مت چھوڑ دے زندہ، کیونکہ سب کو ہلاک کر دیں، کیونکہ روئے زمین میں ان کو رہنے سے جو ہے یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، یا ایسے لوگ پیدا کریں گے، ان کی اولاد ایسی ہوگی جو آپ کا انکار کرنے والی ہوگی، آپ کی نافرمان ہوگی، آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی اولاد بھی فاسق و فاجر پیدا ہوگی۔ کافروں کے لیے بد دعا کرنے کے بعد ایمان والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے میرے رب تو مجھے، میرے والدین کو اور جو ایمان ہونے کی حالت میں صاحب یہاں کہ میرے گھر میں داخل ہوا ہے، اور تمام مسلمان مردوں عورتوں کو بخش دے۔ یہ دعا کی، اس کے بعد پھر فرمایا کہ ان ظالموں کی ہلاکت میں تو اضافہ کر دے۔ وہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ہے۔ آج ہم کو کانٹا چبھتا نہیں معلوم ہے دعوت کی راہ میں۔ تو نوح علیہ السلام جو ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور مفسر نے لکھا ہے کہ یہاں جو بات آئی ہے زمین پر کسی کو، کافر کو زمین پر زندہ نہ چھوڑ، تو آپ کی اولاد تھی جو وجعلنا ذریتہم الباقین، ہم نے اس کی اولاد کو ہی زمین میں باقی رہنے والا بنا دیا ہے۔ کچھ لوگ رشتے میں تھے لیکن آپ کی اولاد سے ہی دنیا کی نسل چلی، حام، سام اور یاسف، یہ جو آپ کے 3 بیٹے تھے، ایک بیٹا کا نام تو جو ہے غرق ہو گیا، 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے آپ کے ساتھ رہے اور آپ کی بیوی اور جو ہے وہ کنان وہاں سب غرق ہو گئے، تو انہی 3 بچوں سے پوری دنیا کی اولاد چلی۔ تو ایسی کیسی دعا کی انہوں نے، اے اللہ کسی کو کافر مت زمین پر جب باقی نہ رکھ، تو اللہ معلوم ہو گیا تھا ان کو وہی کے ذریعے سے، اب جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے،
یہ معلوم ہونے کے بعد انہوں نے ایسی دعا کی کیا نبی کو ایسی دعا کرنا چاہیے. تو جب اللہ کی مرضی بن جائے تو ایسی دعا کیوں نہ. اب ہم کو کیا معلوم ہے کون ایمان لاتا ہے کون کافر. ہمارا کام تو ہر ایک کے لیے خیر کی دعا کرنا ہے. ہمارا کام ہر ایک کے لیے دعا کرنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر تک کرتے رہے. آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس کی نماز جنازہ پڑھی اللہ کے رسول. نماز جنازہ کیا ہے؟ دعا استغفار ہے. اس کے بعد حکم آیا کہ آپ کسی کافر کی نماز نہیں پڑھیں گے. یہ دیکھو اس وقت تک کرتے رہے اللہ کے رسول. تو اس لیے اب جو ہے کسی کافر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی جس کا کفر ظاہر ہو چکا ہے. اب اندر کفر ہے ایمان ہے کیا بہت سے لوگ کیا صاحب بہت سے لوگ ایسے فکر کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا سوچتے رہتے ہیں. بظاہر مسلمان تو پڑھ لو. اب اگر باقی ایماندار ہے صاحب امانت اللہ اس کی اپنی دعا قبول کریں گے. نہیں تو تم کو تو اجر ملے گا. کسی خام کا کسی کافر کہنا بھی غلط ہے لیکن بہت سے اتنے ہمارے پاس فرقے موجود ہیں جن کا کفر ظاہر ہے. اب جیسا میں صاف کہہ رہا ہوں کہ بے دین کا فرقہ ہے. کفریات تو بکتے ہیں وہ لوگ ان کے الفاظ سے ان کی عقائد سے کفر ظاہر ہے بالکل. اب کچھ لوگ دل میں چھپائے ہوئے ہم کو کیا معلوم وہ نہیں معلوم ہوتا. ان کی نماز نہیں پڑھے گی. یاد رکھو نام ہی انہوں نے بے دین لگا دیا ہے. عقیدے ان کے بالکل کفر کی ان کی نماز نہیں پڑھی جائے گی. مما خطیاتہم وہ کچھ اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے. تو انسانوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں ان کے گناہ کی وجہ سے آتی ہیں. یاد رکھو مما وہ کچھ اپنے گناہوں کی وجہ سے on account of their sins انگلش میں کہتا ہے on account of their sins they were drowned. تو تفصیل سے دوسرے جگہ آیا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسانے لگے زمین سے پانی کی جھرے پھوٹنے لگے. آپ کو حکم دے کشتی بناؤ سب ایمان والوں کو لے لو. 70 72 ایمان والے تھے سب اپنے گھر کے بچے انہوں جو لوگ مل کے. پھر اس کے بعد ہر جانور کا جوڑا رکھ لو ہر جانور کا جوڑا رکھ لو. اس کے بعد جو ہے کشتی اللہ کے چلنے لگی. جا کے جودی پہاڑ پر کئی دنوں کے بعد کوئی 40 دن بول رہے کتنے کے دن بعد جا کے پہاڑ پر لگی پوری زمین پانی سے بھر گئی. تو یہ اکثر اس نے لکھا ہے کہ پوری دنیا میں اس طرح سے یہ سیلاب آیا. لوکلائز نہیں تھا اس وجہ سے جنرلائز. دوسرے عذاب لوکلائز تھے لیکن یہ جو عذاب آیا تھا طوفان نوح جو پوری دنیا کے اندر آیا تھا. تو آپ کے 3 بیٹے تھے انہیں سے الگ چلی گئی. تو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو ہے ادخلوا نارا پانی میں ڈوبانے کے بعد آگ میں چلے گئے. مرنے کے بعد جو عالم ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. مرنے کے بعد سے لے کر جی اٹھنے تک. تو وہ بھی ثابت ہو رہا ہے قرآن سے. آگ میں کیسے داخل کیے گئے ڈبا دیے گئے یہ لفظ ہے. اس کے بعد دوسرا ہی لفظ اس کے بعد کیا ہے ادخلوا داخل کیے گئے. اغرقوا وادخلوا ادخلوا ف ڈبانے کے بعد فوراً ہی وہ تو اور الگ ہوتا ہے. ف کے معنی اس کے بعد ہی لکت وہ کرنے کے بعد وہ کرا ہوا عقل فشر کھایا اور پیا کھایا اس وقت پیا ایسا ہوتا ہوں. تو ف کا مطلب اس کے بعد فوراً ہی جو ہے ان کو عذاب شروع ہو گیا. تو وہ عذاب کہاں ہے عالم برزخ میں ہے. عالم برزخ کیا ہے مرنے کے بعد قبر میں جو حالات پیش آتی ہیں اتنے تک وہ عالم برزخ ہے. یہاں لکھا عذاب اکبر قرآن سے ثابت ہے اور کچھ فرقے نہیں مانتے. یہ دیکھو کیا کرتے ہیں وہ لوگ. اس آیت سے معلوم ہوا کہ عالم برزخ یعنی قبر میں رہنے کے زمانے میں بھی عذاب ہوتا ہے. کئی فرقے اس کو ایمان نہیں لاتے معلوم ہے. معتزلہ کا فرقہ ہے وہ نہیں مانتا. کئی فرقے نہیں مانتے. کتنی حدیث صحیح حدیثوں میں اور کیا کرنا چاہیے. قرآن کی آیتیں اللہ کے جا رہے تھے تو مشہور واقعہ ہے نا. تو بولے کہ اونٹنی کو ٹھوکر لگی کیا ہوا اور نہ پکڑے گی کس کی قبریں مرتے یہ قبریں جاہلت کے لوگ ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے. تو آپ 2 ٹینیاں منگائے لگائے تو شاید یہ جب تک کھڑی ہیں اس وقت ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. یہ اللہ نے فرمایا تھا معلوم ہے. ان پر عذاب قبر ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ ایک آدمی چغلیاں کرتا تھا ایک پیشاب کی پاکی کا اہتمام نہیں کرتا تھا. یہ صاحب نے فرمایا. اللہ کے لوگ جب بول رہے ہیں عذاب قبر ہو رہا ہے تو نہیں مانے تو کیا کرتے ہیں. احادیث سے ثابت ہے قرآن ثابت ہے عذاب قبر معلوم ہے. اس سے ظاہر ہے کہ جب قبر میں بدعمل کو عذاب ہوگا تو نیک عمل والوں کو ثواب اور نعمتیں حاصل ہوں گی. جنت کی نعمتیں حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی کھڑکی کھل جائے. قبر عذاب کے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اب وہ جانے کے بعد ایسا مان لو یہاں بیٹھ کر کچھ اندازہ نہیں کر سکتے بس ایسا مان لو. قبر کے اندر کھڑکی کھل دی جائے گی جنت کی ہوائیں آئیں گی جنت کی نعمتیں آئیں گی سب آئیں گے.
عذاب کا گڑھا ہے، عذاب آتا رہے گا اس کو۔ احادیث صحیحہ سے متواترہ، صحیح بھی ہیں اور متواتر، یعنی ایک حدیث نہیں بلکہ صحابہ تابعین سے چلی ہوئی حدیثیں متواترہ سے عذاب قبر کے اندر عذاب اور ثواب ہونے کا بیان اس کثرت سے ہے کہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس پر امت کا اجماع ہے اور تمام اہل سنت والجماعت جو ہے اس پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن کیسا بھی ہو رہا ہے۔ پھر جو بات فرمائے گی مما خطیات مغرق، یعنی یہ لوگ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبا دیے۔ تو انسانوں پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ انسان کے گناہ کی وجہ سے آتی ہیں۔ گناہ عام ہو جاتا ہے تو عذاب بھی عام ہو جاتا ہے، گناہ مخصوص ہوتا ہے بس اتنا ہی لوکلائز، اسی کو آدمی کو مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ متضاد، پانی میں ڈوبے پھر عذاب شروع ہوا، آگ میں چلے گئے، کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے، اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ پانی H2 ہے، HCl کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ اس کے ایسڈ بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو آگ بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے پاس کوئی دیر نہیں ہے، آگ لگ سکتی ہے۔ ہائیڈروجن کیا ہے؟ خوب آگ کو پکڑنے والا ہے، چھوٹی سی چنگاری بھی آگ کافی ہے اس کے لیے۔ یہ متضاد عذاب کے پانی میں ڈوبتے ہی آگ میں چلے گئے، اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں جہنم کی آگ تو نہیں ہے بلکہ اس کا داخلہ تو قیامت کے بعد ہونے والا ہے، یہ برزخ کی آگ ہے۔ ان ظالم کی گمراہی بڑھا دیجیے، ایسا کیسے بولے ان کی گمراہی بڑھاؤ کر کے؟ اللہ تعالیٰ کا منشا معلوم ہونے کے بعد نبی نے ایسی دعا کی۔ اب یہ لوگ تو ایمان لا رہے ہیں، کیا کرنا، بس چھوڑ دے ان کی دلی کر دے، کہاں چلا جائے۔ تو انہیں ایسی باتیں، ایسی دعاؤں سے جو ہے لوگوں کو شک ہوتا نا، کیا نبی ہو کیسی دعا کرے گا، ویسی بد دعا کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا منشا ان کو ڈبانا ہے، جب انہوں نے دعا کی۔ یا شبہ نہ کیا جائے کہ نبی کا فریضہ تو ہدایت کرنے کا ہے، لوگوں کی دعا کرنے کا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم گمراہی کی بد دعا کیسے کی؟ حقیقت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے اس کی خبر دے دی تھی، ان میں کوئی مسلمان ہونے والا نہیں ہے، ان کا کفر مرنا یقینی ہے۔ تو جب انہوں نے اس طرح سے تو نوح علیہ السلام کی پوری جو ہے کیا کہنا چاہیے دینی دعوت اور تبلیغ اور اس کا جو ہے قوم کا انجام بہت سی جگہ آئی، یہاں بھی اس طرح سے پیش کیا گیا، تفصیل کسی جگہ نہیں آئی۔ قرآن جو ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے، شروع سے ون اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان نہیں کیا، جہاں جتنا ضروری ہے اتنا بیان کرنا۔ سورہ ہود میں آیا ہے واقعہ، سورہ شورا میں آیا ہے، ادھر ادھر سورہ صافات میں، ہر جگہ جہاں جتنا مناسب ہے اتنا بیان کیا گیا ہے۔ یہاں جو ہے کسی کا تفصیل سے ہے لیکن تفصیل مکمل نہیں ہوتی، یہ ہم کو سمجھنا ہے۔ تو مختلف جگہ کے واقعات جمع لے کے بیان کرنا۔ تو دوسری جگہ آیا ہے کہ ہم نے انہی کی ذریت کو دنیا میں باقی رہنے والا بنا دیا، تو انہی کی اولاد سے پوری دنیا آباد ہے، اس لیے آپ کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ تو انبیاء کرام نے ایسی مصیبتیں اٹھائیں تو لوگ ایمان لائے۔ ہم کیوں مایوس ہونا بھائی؟ 2.5 سال کے بعد جو ہے 72 لوگ ایمان نہیں لائے تھے اتنے، باقی لوگ ایمان نہیں لائے، پریشانی کی بات نہیں ہے، چلو ہمارا دعوت پیش کر رہے ہیں، ایمان لاؤ۔ کیا ان کا گناہ کیا تھا؟ ابھی کل آپ کے سامنے بات آئی کہ جو نیک صالحین تھے ان کو پوچھتے تھے، کیا کرتے تھے وہ جو نیک صالحین تھے؟ امام بغوی نے نقل کیا، کل تو صحیح بخاری کی حدیث پیش کی تھی، حضرت نے جو ہے امام بغوی کی حدیث پیش کی ہے، صحیح بخاری کی روایت، کتاب التفسیر، بخاری میں کتاب التفسیر کر کے وہاں کے جو ہے یہ 5 جو آدمی ہیں، ود، یغوث، یعوق، نصر، وہ یہ 5 ہیں، یہ ان کے صالحین تھے، اولیاء اللہ تھے، ان کو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا۔ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان زمانے میں تھے لوگ، کب تھے بولے؟ ان کے لوگ بہت معتقد تھے اور لوگوں نے ان کی وفات کے بعد ایک عرصے تک جو ہے ان کی اطاعت کرتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد شیطان نے ان کو سمجھایا کہ تم اپنے بزرگوں کی جو ہے کرتے ہو، ان کی تصویریں بنا کر رکھو، ان کو شوق آئے گا ان کی یاد کرنے سے، ان کو دیکھ کر تصویروں۔ پھر وہ زمانہ گزر گیا، وہ لوگ گزر گئے تو ان کو بتایا نہیں تمہارے لوگ جو ہے تصویر کیا رکھتے ہیں، ان کی شکلیں بناؤ، ان کے مجسمے بناؤ، مجسمے بنائے۔ پھر اس کے بعد وہ دوسرے جن سمجھایا کہ جو ہے تمہارے بابا اسی کی پرست کرتے تھے بس، تو بت پرست کیسے شروع ہوئی؟ اس طرح شروع ہوئی، نیک صالحین کے نام سے بت بنائے گئے۔ تو شیطان کا یہ کارنامہ ہے کہ وہ جو ہے اچھے انداز سے لوگوں کو تلبیس ابلیس کرتا، تلبیس میں نے چھپانا، لباس پہنانا، برائی کو اچھا لباس پہنا کے لگا۔ ہمیں کیا کریں جی، اولیاء اللہ مانتے ہیں، کیا برا کیا، اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں، چلو تو جو کام اللہ کے لیے کرنا تھا اولیاء اللہ کے شروع کرتے۔ تو آج بھی مسلمان اس میں پھنسے ہوئے، کیا اولیاء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو لوگ اجمیر جاتے ہیں اور مختلف صاحب اجمیر کا لفظ لکھا ہے
یہ کھلے شرک میں مبتلا ہے، لکھا ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ زمانے میں اب اتنا شرک نہیں تھا جتنا کہ وہ کتنا ہوگا بھائی، آج جتنا شرک ہے تو کیا کہتے تھے معلوم نہیں، ہر قریے کے ہر جو ہے محلے کے اندر جو ہے کہ قبرستان آباد ہے، اور جو ہے لوگ شرک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو جو ہے تمام انبیاء کرام کی دعوت تو توحید کی دعوت، شرک سے بچنے کی اور توحید کی دعوت۔ تو قوم نوح کو اللہ نے اس میں غرق کر دیا کہ وہ بت پرستی کرتے تھے۔ بت پرست کون تھے؟ ان کے بت کون تھے؟ نیک صالحین تھے۔ ہمارے گاؤں نہیں خبریں ہیں اولیاء اللہ، تو ہم بھی بچیں گے نہیں، صرف ایک اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ اللہ مقبولۃ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔